بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سننے والے اللہ کی توفیق سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع خاص روحانیت کی حقیقت پر ہے، اور آج کا یہ موضوع بہت خاص الخاص ہے۔ میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ قدر کیجئے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کی بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جو روحانیت کو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور جن احباب کے دل میں روحانیت کے متعلق سوالات ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہے۔ دیکھیں، جو محض لفظ روحانیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی منور ہو جائے، کیونکہ بطور اشرف المخلوقات انسان تمام مخلوقات بشمول فرشتے، جنات وغیرہ سے برتر ہے۔ لیکن یہ اصطلاح حقیقتاً ان انسانوں کے لیے ہے جو اپنے دل کو ذکر اللہ کے ذریعے پاک کر کے روح کو بیدار کر لیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا محور و مقصد محض رضا الہی ہوتا ہے۔ اور ایک ساتھ اور بھی وضاحت کر دوں کہ روحانیت تعویذ گنڈوں، عملیات یا دعاؤں کا نام نہیں، بلکہ روح کی حقیقت سے آشنا ہو کر خالق کی حقیقی سے ظاہری اور باطنی ربط قائم کرنے کا نام ہے۔ روحانیت کا نظریہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام اور اپنی برگزیدہ ہستیوں یعنی انبیاء کرام کے ذریعے بتا دیا ہے، اور عالم انسانیت پر یہ بھی واضح کر دیا کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم مادیت کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی حاصل کرو۔ آج اگر ہم شعوری طور پر معاشرے میں نظر ڈالیں تو یہ حقیقت اضرب من الشمس ہے کہ روحانیت کو پس پشت ڈال کر ایک مستحکم اور فلاحی معاشرے کی بنیاد ہم نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو انسان کو شرفی روحانیت کی بدولت ملا ہے۔ اس لیے تکمیل آدم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو روح موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے آئی ہے، یعنی روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کی خوراک ذکر الہی ہے، جس کا اشارہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 18,000 عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ قابل غور بات ہے کہ عالم ارواح میں موجود ارواح کس چیز پر پل رہی تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کے مطابق اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کی انوار اور تجلیات کا مشاہدہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے تو انسان کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، جس سے معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ معرفت کے لیے روحانی آگاہی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا پتہ دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تمہارے اندر ہوں، تم غور نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندہ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے روحانیت کی ترقی بہت ضروری ہے، کیونکہ روحانیت تزکیہ نفس کا سبب بنتی ہے، اور تزکیہ نفس انسان کی فلاح نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا
جس نے نفس کو ہر بدی سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اس لیے جب انسان کے اندر جذبہ روحانیت عروج پکڑتا ہے تو اسے حق الیقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اور جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے تو اسے عرفان ذات نصیب ہو جاتا ہے، جس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کے دل کو عرش الہی بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المومن عرش اللہ تعالی، کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ظاہری عبادت کا ثمر بھی تب ملتا ہے جب انسان کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ یعنی جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے نماز میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، اور پھر اسی قلب میں خدا کا گھر بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا بلکہ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اور اسی کا نام روحانیت ہے۔ جیسا کہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال انہیرے مطلب بھی یار کھڑاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، مرن تو پہلے جڑے مر گئے یا حضرت باہو، انہا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ اگر آپ روحانیت کی تہ اور حقیقت میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روحانیت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اس لیے حضرت سخی سلطان باہو دل کی وسعت اور اس کی حقیقت کو اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈوبے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، 14 طبق دلیں دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو، سوئی رب پہچانے ہو۔ دیکھیں، انسان کی سانسوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب وہ اپنے سانسوں کو ذکر الہی میں لگا لیتا ہے تو اس کا دل ذکر کرتا ہے، جب دل ذکر کرتا ہے تو اس کی روح ذکر کرتی ہے اور اسے روحانی آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ روحانیت کی حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسا دل خالق کی کائنات کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو، سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیں، اسا چت مولا ولایا ہو، مرن تو اگے مر گئے یا حضرت باہو، اسا تام مطلب نو پایا ہو۔ دیکھیں، جو دل ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ اللہ پاک کے انوار اور تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایسے دل سے معرفت الہی کی ایسی کرنیں پھوٹتی ہیں جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی، اور اگر انسان روحانیت کے راستے پر چلتے ہوئے رضا الہی کی خاطر ثابت قدم رہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں من اور تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور روح جسم کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، یعنی جسم روح کا آئینہ بن جاتا ہے، جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں
جس دل اسم علادہ چمکے عشق بھی کر دے ہلے ہو انگلی پیچھے دی نہیں چھپ دے دریا نہیں رہ دے ٹھلے ہو بھار کستوری دے چھپ دے نہیں باویں دے رکھیے سے پلے ہو اسی اسے وچ او اساں وچ باہو یاراں یار سولے ہو۔ مزید علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کو بیان کرنا تو بہت آسان ہے مگر اس پر اترنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم لوگ بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں روحانیت، جبکہ اس کی حقیقت تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ خاص لوگوں کے لیے عام تو بھاگ جاتے ہیں۔ روحانیت کی جو حقیقت ہے اور اس حقیقت تک رسائی کے لیے انسان کو جو ہے نا عشق کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ پھر انسان اپنا ذاتی نفع و نقصان نہیں دیکھتا بلکہ انسان اپنی ذات کو پس پشت ڈال کر اپنا تن من دھن رضائے الہی کی خاطر قربان کر دیتا ہے، کیونکہ عاشق صادق وہی ہوتا ہے جو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کر دیتا ہے، تب جا کر اسے لقائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی عاشقوں کی منزل مقصود ہے، جس کی شرح حضرت سخی سلطان باہو نے کچھ یوں فرمائی ہے کہ یار یگانہ ملسی تینو یہ سردی بازی لائے ہو نال تصور اسم علا دے دمنو قید لگائے ہو عشق علا وچ ہو مستانہ عشق علا وچ ہو مستانہ ہو صدا علائے ہو ذات دے نال جی ذات ملی تد باہو نام صدائے ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی فارسی تصانیف میں بھی روحانیت کی حقیقت کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ جسم مادیت ہے، اسم اعلی ذات روحانیت ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جسم اور اسم اعلی ذات کے تعلق کو اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ جو شخص تصور کے ذریعے اپنے جسم کو اسم اعلی ذات کے ساتھ اس طرح یکجا کر لیتا ہے کہ جس طرح سیاہی کاغذ کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہے، تو وہ ولی اللہ کے اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جس کی ابتدا و انتہا ایک ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی روحانیت کو اجاگر کر لیتا ہے تو اس کی روح کا ارتقائی سفر شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اس کا نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور روح سر بن جاتا ہے، اور سر خفی بن جاتا ہے، خفی انا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انا مخفی میں ڈھل جاتی ہے، اور اسے توحید مطلق کہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر ابتدا انتہا بن جاتی ہے کہ ابتدا نور توحید ہے، جس سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح پیدا ہوئی، اور روح سے نور روشنائی اسم جسم قلب نفس قالب مطلب مطالب اور وجود اربع عناصر پیدا ہوئے۔ دیکھیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے روحانی نظریات قرآن و سنت کی واضح دلیل ہیں کہ معاشرے میں مادیت عروج پر پہنچ چکی ہے، جبکہ روحانی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ مادی ترقی میں ہم اس ریا پر پہنچ چکے ہیں، لیکن روحانیت جو ہے ہماری وہ اسفل ساکلین سے بھی نچلے درجے میں گر چکی ہے۔ اگر روحانی پہلو کو ہم ترک کر دیں گے تو یقین کریں کہ ہمارے معاشرے کی بھی وہی حالت ہو جائے گی جو قبل از اسلام عرب معاشرے کی تھی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اعتدال کی فضا قائم کی جائے تاکہ امن اور سکون کا دور برقرار رہ سکے۔ اس لیے آج الحمدللہ حضرت سخی سلطان باہو کے آستانہ عالیہ سے جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب اسی عالمگیر پیغام کی ترویج اور اشاعت کے لیے عملی طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔